سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جاری دوہرے لاک ڈاؤن اور مقبوضہ وادی کا آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازشوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھارت کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر انتخاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور اپنے ملک میں بھارت کے اقدامات اقوام متحدہ کے اصولوں کے صریحاً خلاف ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے 139 ارب روپے مالیت سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں کشمیر کے نصب العین کو فروغ دینے اور پائیدار ترقی کے حصول پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ اقتصادی راہداری سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا، جس سے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس کے باعث 118 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 5358 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ افغانستان کے صوبے تخار میں آج ایک بم دھماکے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور روس نے علاقائی تناظر میں اہم دو طرفہ ایجنڈے اور قریبی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں کہا کہ پاکستان روس کو ایک اہم شراکت دار سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ طویل مدتی اور کثیر جہتی شراکت داری کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے کورونا وائرس کی عالمی وبا، کثیر جہتی فورمز پر تعاون، دو طرفہ تعاون بڑھانے کے پہلوؤں اور علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے بھارتی فوج کی جانب سے جاری دوہرے لاک ڈاؤن، پرتشدد فوجی کارروائیوں اور مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازشوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے اس سنگین صورتحال کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے حالیہ مثبت پیش رفت کے تناظر میں افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے افغانوں کی زیر قیادت امن عمل کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا اور امریکہ طالبان امن معاہدے کے لیے پاکستان کے مثبت کردار پر زور دیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بطور غیر مستقل رکن انتخاب پر سوالات جنم لیتے ہیں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر اور اپنے ملک میں بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کے صریحاً منافی ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے آج ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ ہم آئرلینڈ، ناروے اور میکسیکو کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں، تاہم بھارت کے انتخاب سے بنیادی سوالات اٹھتے ہیں۔ عائشہ فاروقی نے کہا کہ بھارت سلامتی کونسل کی کئی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہے، جن میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کے لیے اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کرانے کو کہا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے علاقے خمیس مشیط میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی حوثی باغیوں کی تازہ کوشش کی شدید مذمت کرتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے آئندہ سال کے لیے 139 ارب روپے سے زائد مالیت کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا ہے۔ آج مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ ڈاکٹر نجیب نقی نے کہا کہ کل آمدن کا اندازہ 118 ارب روپے سے زیادہ، جبکہ جاری اخراجات کا تخمینہ 115 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 24.5 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے 72% فنڈز جاری، جبکہ 28% فنڈز نئی اسکیموں کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ نئے مالی سال کے دوران 199 اسکیمیں مکمل کی جائیں گی۔ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ نے کہا کہ کشمیر کے نصب العین کو اجاگر کرنا، بہتر نظم و نسق کو برقرار رکھنا اور پائیدار ترقی کا حصول آزاد کشمیر حکومت کی 3 اولین ترجیحات ہیں۔ انہوں نے مالی مشکلات کے باوجود آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے فنڈز مختص کرنے پر وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں بھارتی فائرنگ کے متاثرین کے لیے 3 ارب 64 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا ایک منصوبہ رکھا گیا ہے۔ امور کشمیر کی وزارت کے تحت جاری اسکیموں کے لیے تقریباً 3 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج شام 5 بجے گلگت میں ہوگا۔ قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر اورنگزیب خان آئندہ مالی سال کا بجٹ ایوان میں پیش کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے پامپورہ میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض حکام نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے اور ضلع میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے سے ملک کے بنیادی ڈھانچے کی تشکیل نو میں مدد ملے گی۔ آج ٹیکسلا میں سی پیک اتھارٹی اور چینی کمپنیوں کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بڑے منصوبے کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، جو خصوصی اقتصادی زونز میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرے گا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے کہا کہ معاہدے سے بڑے منصوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا، جس سے علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے کے تحت نئی ریلوے لائنز بچھائی جائیں گی اور موجودہ پٹری کو توسیع دی جائے گی، جس سے پاکستان ریلویز کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز میں غیر ملکی سرمایہ کاری سے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور برآمدات میں اضافے اور درآمدات میں کمی میں مدد ملے گی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 5,358 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,60,118 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 60,138، سندھ میں 59,983، خیبر پختونخوا میں 19,613، بلوچستان میں 8,794، اسلام آباد میں 9,637، گلگت بلتستان میں 1,213 اور آزاد کشمیر میں 740 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں 118 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3,093 ہو گئی ہے۔ اس دوران وائرس کے 31,500 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کرونا وائرس کے 59,215 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے ڈیکسا میتھازون نامی دوا کی قلت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تمام میڈیکل سٹورز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے مقرر کردہ نرخوں پر مذکورہ دوا کی بلا تعطل فراہمی اور دستیابی کو یقینی بنائیں۔ وزارت نے ڈیکسا میتھازون دوا صرف رجسٹرڈ ڈاکٹر کے نسخے پر فروخت کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس میں خطے کی سلامتی کی صورتحال، پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ تیاری، ترقیاتی منصوبوں اور دوسرے اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس کی صدارت آج اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کی۔ پاک بحریہ کے سربراہ کو بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ حکومت نے ہفتے کے 7 روز تجارت کے لیے تفتان سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تجارتی سرگرمیوں کے دوران احتیاطی تدابیر اور ضابطۂ کار کو یقینی بنایا جائے گا۔ افغانستان کے صوبے تخار کے ضلع اشکامش میں آج ایک مدرسے میں دھماکے سے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ صوبائی پولیس کے ترجمان کے مطابق حملے میں 8 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، بلوچستان، پنجاب اور زیریں خیبر پختونخوا میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا۔ تاہم کشمیر، پوٹھوار ریجن، گجرانوالہ، اسلام آباد اور کرم میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج تیسرے پہر ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 39 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 40، کراچی 37، کوئٹہ 36، گلگت 35 اور مری 28 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج تیسرے پہر سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 42 اور لیہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جاری دوہرے لاک ڈاؤن اور مقبوضہ وادی کا آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازشوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھارت کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر انتخاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور اپنے ملک میں بھارت کے اقدامات اقوام متحدہ کے اصولوں کے صریحاً منافی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے 139 ارب روپے مالیت سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں کشمیر کے نصب العین کو فروغ دینے اور پائیدار ترقی کے حصول پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ افغانستان کے صوبے تخار میں آج ایک بم دھماکے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔